میں نے 100 صفحے انٹرنیشنل کو دیے ہیں، اور باقی اس کے اندر جو یہ اس کتاب کا یہ ہوا کہ میں یہاں کراچی یونیورسٹی اور اردو یونیورسٹی وغیرہ اور کئی یونیورسٹیز میں نے وہ بھیجا بھی، انہوں نے بلایا بھی، لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ منو جو ہے نا حیدرآباد دکن میں، وہاں کے ایک پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے رابطہ کیا. جو لوگ اچھے لگتے ہیں ان کی تعریف کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، ناظم الدین صاحب نے لکھی ہے. ٹیلی ویژن کے زمانے سے میں ان کو جانتا ہوں. بہت کم پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن میں ایسے ہوں گے جو ہوم ورک کر کے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کس طرح تصویر پہ لائٹ جانا چاہیے، کس کے چہرے کا اینگل کون سا ہونا چاہیے. یہ ناظم الدین صاحب کا کمال تھا. میں نے بہت کام کیا ان کے ساتھ. پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے پاکستان چھوڑ گئے اور کینیڈا میں ہے مقیم، اور وہاں بھی اپنے ملک کا نام اونچا کر رہے ہیں. جس محفل میں جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ پاکستان کی تعریف ہوتی ہے. کتاب لکھی ہے انہوں نے، ڈاکومنٹری پر ہے، تاریخ و ارتقاء. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کتاب اس طرح کی ہے کہ میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی کہ اتنی محنت سے کسی نے اس کتاب کو لکھا ہے. ٹیلی ویژن کے بارے میں، ڈاکومنٹریز کے بارے میں، جو لوگ بناتے تھے ڈاکومنٹریز. اور ناظم نے یہ کام بہت کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن میں، اور لکھتے بھی ہیں، چھوٹا موٹا ایک اسٹیشن بھی چلاتے ہیں. میرے خیال میں کینیڈا میں واحد ایک شخصیت ہے ناظم جن کو سب جانتے ہیں، اور یہ کسی پاکستانی کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ کتاب یہاں آپ کو مل سکتی ہے، ڈاکومنٹری تاریخ و ارتقاء، انٹرنیشنل پاکستان، تحریر و تحقیق ناظم الدین، ڈائریکٹر پروڈیوسر پاکستان ٹیلی ویژن. تصویر جو کھنچوائی ہے وہ ایک پوز ہے ان کا، جو کہ میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے. صرف یہ والی تصویر میں دیکھ رہا ہوں. کچھ سوچ رہے ہیں. کیا سوچ رہے ہیں؟ پاکستان کا کیا ہوگا؟ کون ڈاکومنٹری بنائے گا اس پہ؟ کسی کی ہمت ہے؟ شکریہ ناظم. پاکستان زندہ باد.